ورلڈ کپ سے پہلے ایڈن گارڈنز کولکتہ میں آگ لگ گئی، کھلاڑیوں کا سامان جل گیا۔ ورلڈ کپ کی میزبانی کرنے والے ایڈن گارڈن اسٹیڈیم میں تعمیراتی کاموں کے دوران کھلاڑیوں کے ڈریسنگ روم میں آگ لگی۔ رپورٹس: پاکستان لیگ مرحلے میں کولکتہ میں 2 میچ کھیلے گا۔ ناظرین، اہم خبر: کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں کھلاڑیوں کے ڈریسنگ روم میں آگ بھڑک اٹھی، جہاں اس سال کے آخر میں ورلڈ کپ 2023 کے میچز شیڈول ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آگ جمعرات کو ڈریسنگ روم کے اندر تزئین و آرائش کے کام کے دوران بھڑک اٹھی۔ اسٹیڈیم کے عملے نے مقامی حکام کو اطلاع دی اور فائر ٹینڈرز نے فوری طور پر اسٹیڈیم پر قابو پا لیا۔ آگ پر گھنٹوں کی کوشش کے بعد قابو پا لیا گیا۔ آگ لگنے کے باعث کھلاڑیوں کی کٹس اور دیگر سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ ایڈن گارڈنز اس سال ورلڈ کپ کے دوران 5 میچوں کی میزبانی کرے گا۔ پاکستان اس گراؤنڈ پر 2 میچ بھی کھیلے گا۔ ان کا مقابلہ 31 اکتوبر کو بنگلہ دیش اور 11 نومبر کو انگلینڈ سے ہوگا، جو ٹورنامنٹ میں ان کا آخری لیگ میچ ہوگا۔ اگر پاکستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرتا ہے تو وہ دوبارہ کولکتہ میں کھیلے گا۔ بھارت میں مختلف تہواروں کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کے 3 میچوں کا شیڈول تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تازہ ترین شیڈول کے مطابق پاکستان 10 اکتوبر کو سری لنکا، 14 اکتوبر کو بھارت اور 11 نومبر کو انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر کامران اکمل اور محمد عامر کو گزشتہ دسمبر میں میلبورن میں ہونے والے کمیونٹی 20 کرکٹ لیگ آسٹریلیا کرکٹ لیگ ACL میں کھیلتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ آسٹریلیا کرکٹ لیگ میں، جس میں مختلف مقامی تارکین وطن کمیونٹیز کے کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیمیں شامل تھیں، سابق بین الاقوامی سٹارز بشمول کامران عامر اور سری لنکا کے نامور فاسٹ بولر سوتھ ملنگا نے کھیلا۔ تاہم اب ان دونوں نے لیگ کے اسپانسر میں سے ایک تازوین اسپورٹس کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے، جو میلبورن کے مغربی محافظات میں واقع کرکٹ گیئر بنانے والی کمپنی ہے۔ قانونی تنازع کی جڑ: تازوین اسپورٹس میں مبینہ طور پر کامران اور عامر کی اپنی ویب سائٹ پر نشری مواد میں غیر مجاز تصاویر کا استعمال کرنا ہے۔ ناظرین، تصاویر میں ترمیم کی گئی ہے تاکہ وہ کرکٹر تازوین اسپورٹس کے بلے پکڑے ہوئے ہوں اور کمپنی نے انہیں پراؤڈ تاز ونر کا نام دیا ہو۔ اس عمل میں تازوین اسپورٹس نے مبینہ طور پر ایک اور ACL اسپانسر ایکسکلوزیو مائیگریشن کا نام پاکستانی ٹیم کی شرٹ سے ہٹا دیا گیا۔ تنازع اس وقت بڑھ گیا جب کامران اور عامر نے تازوین اسپورٹس سے ذاتی طور پر اور اپنے وکلاء کے ذریعے تصاویر کو اپنی ویب سائٹ سے ہٹانے کا مطالبہ کیا، لیکن تصاویر آن لائن رہیں۔ تازوین اسپورٹس نے دلائل دی کہ ACL کی ان اسپانسر شپ نے انہیں تصویر استعمال کرنے کا حق دیا اور دعویٰ کیا ہے کہ اس طرح کے استعمال کے لیے ٹورنامنٹ کی منتظمین کے ساتھ زیادتی زبانی معاہدہ ہے۔ تاہم کامران اور عامر کا دعویٰ ہے کہ اسپانسر شپ کے معاہدے کے لیے صرف تازوین اسپورٹس کو $3000 ادا کرنے اور 3 بلے فراہم کرنے کی ضرورت تھی، جو انہوں نے پوری نہیں کی۔ کرکٹرز کا خیال ہے کہ تازوین اسپورٹس کی جانب سے تصاویر کے استعمال کا مطلب برانڈ کے ساتھ غلط تعلق ہے، جس سے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچنے اور اسپانسر شپ کے مواقع ضائع ہونے کا امکان ہے۔ کامران کا دعویٰ ہے کہ اس نے $28,000 کی سالانہ ڈیل سے محروم کر دیا ہے، جس میں ایک اور آسٹریلی برانڈ کے لیے خصوصی برانڈ ایمبیسڈر ہے، جس میں $7,000 کا کھیلوں کا سامان بھی شامل ہے۔ عامر کا مزید کہنا ہے کہ وہ ایک اور کمپنی کی طرف سے 3 سال کی منافع بخش پیشکش کھو بیٹھے، جس میں $30,000 اور $5,000 مالیت کے سامان کی سالانہ ادائیگی شامل تھی۔ ان مسائل کے نتیجے میں کامران اور عامر نے تازوین اسپورٹس کے خلاف عدالت میں مقدمہ درج کیا ہے، جس میں کمپنی پر آسٹریلیا کے صارفین کے قانون کے تحت گمراہ کن یا فریب کارانہ طرز عمل میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ وہ کرکٹر گیئر بننے والے ہر جانے اور تصاویر کے مزید استعمال کو روکنے کے لیے حکم
امتناعی مانگتے ہیں۔ اس کیس کی پہلی سماعت پیر کو وفاقی عدالت میں ہونے والی ہے۔ پی سی بی نے جنوبی افریقہ کے خلاف ویمنز سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔